غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ السلام۔ ایک مسئلہ عموماً مساجد میں پیش آیا رہتا ہے جہری نمازوں میں آمین کے حوالے سے۔ بعض مساجد تو وہ ہیں جن میں آمین بلند آواز سے کہی نہیں جاتی، اور اگر کوئی بھولے سے کہہ دے تو پھر اس کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کو جملے کسے جاتے ہیں کہ اس نے آمین کہہ کے شاید کوئی جرم کیا ہے۔ جن مساجد میں آمین کہی جاتی ہیں اس میں بھی بسا اوقات اخلاقیات یا حدود و قیود کے مطابق نہیں کہی جاتی۔ بعض بندے امام سے پہلے ہی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض بڑے چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں، اچھا بعض بالکل نہیں کہہ رہے ہوتے، بعض ائمہ اس میں سستی کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو آمین کہتے نہیں، پیچھے مقتدی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اصل حقائق کیا ہیں، بس 2-4 منٹ میں 2-3 احادیث آپ کو سنا کے بات سمجھ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت پیاری حدیث ہے اور بڑی پیاری سنت ہے۔ نماز میں آمین کہنا یہ مستقل عبادت ہے اور بلکہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اتنی زبردست عبادت ہے کہ اس عبادت کے ذریعے اللہ بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس قدر عظیم عبادت ہے۔ سب سے پہلے ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ یہودی اتنا تم پہ کوئی سی چیز کے معاملے میں حسد نہیں کرتے، ما حسدتکم الیہود، یہودی تم پہ اتنا کسی بھی چیز میں حسد نہیں کرتے جتنا 2 چیزوں میں حسد کرتے ہیں۔ صحابہ ایک جب تم کہتے ہو نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہودی جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں تمہارے اس قول سے، تمہارے سلام لینے سے۔ دوسرا جب تم نماز میں آمین کہتے ہو نا بلند آواز سے تو اس سے یہودیوں کو بڑی چڑ ہوتی ہے، ان کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ وہ غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ حسد کرتے ہیں تم سے کہ یہ 2 عظیم نعمتیں ہیں جو مسلمانوں کے پاس ہیں اور ہمارے پاس نہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو آمین سے چڑ نہیں کرنی چاہیے، اس کو اس سے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی ہماری مساجد ہیں جن میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جی نے آمین پیچھے کہہ چھڑی جی کام خراب ہو گیا ہے، حالانکہ یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اچھا اب نماز میں اونچی آواز میں آمین کہنے کے حوالے سے 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں اس حوالے سے۔ ایک حدیث ہے صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آپ کے پیچھے تھا پہلی صف میں، تو جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ نے کہا تو آپ نے آمین کہی، حتیٰ کہ پہلی صف جتنی تھی نا لوگوں کی، جتنے افراد موجود تھے سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین کی آواز کو سنا ہے۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ تو پہلی صف ہے، انہوں نے آمین کہی ہے۔ اب ایک حدیث سنیں آپ، یہ حدیث حضرت ام الحسن بیان کرتی ہیں، یعنی یہ صحابیاں ہیں، اور عربی مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ مردوں کی صفیں آگے ہوتی تھیں، عورتوں کی صفیں آخر پہ ہوتی تھی۔ آج بھی وہ حرم میں ایسا ہی کرتے ہیں، حرم کے اندر مسجدوں کے جو ہے مردوں کی ہوتی ہیں صفیں اور پیچھے عورتوں کی ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں وہاں پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جلدی جلدی اللہ سب کو لے جائے۔ یا اللہ تو کرم کرنے والا، ہم تیرے گھر سے بڑے اداس ہیں، اللہ ہمیں بار بار توفیق عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیچھے صف ہوتی تھی، تو ام الحسن صحابیہ ہیں، وہ کہتی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو آپ نے جب کہا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آپ نے اتنی بلند آواز سے آمین کہی کہ ہم نے عورتوں کی صفوں میں بھی آپ کی آمین کی آواز کو سنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی آواز اونچی ہوگی جس سے پیچھے عورتوں نے آپ کی آواز کو سنا ہے۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین خود بھی کہتے تھے، صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، بلکہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں حضرت عطا بن ابی ربا، یہ تابعی ہیں، اور کہتے میری 200 صحابہ سے ملاقات ہوئی ہے مسجد نبوی کے اندر، تو کہتے ہیں جاری نماز تھی میں مسجد نبوی میں گیا تو 200 صحابہ اس مسجد میں موجود تھے، تابعی تو بڑے زیادہ تھے، تو جب امام نے کہا نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مسجد میں تمام نمازیوں نے آمین کہا۔ فإن للمسجد لجۃ، اتنی آواز گونجی کہ مسجد کے اندر آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھی، اور یقین جانے اسی طریقے پہ عمل کرتے ہوئے آج بھی مکے میں بھی اور مدینے میں بھی ہر مسجد میں الحمدللہ آمین کی آواز سے مسجد گونج جاتی ہے۔ تو اس کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ اچھا ایک ہے کہ کہنی کب ہے،
اس میں یہ کیونکہ یہ عبادت ہے اور اس میں یہ بعض بچے اکثر کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑے بھی، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ استحواء زا والی صورت نہیں بنانی، عبادت ہے، اس کو خشوع و خضوع سے ادا کریں۔ مسلم کی حدیث ہے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے نا تو تم آمین کہو، اس سے کیا ہوگا؟ یجبکم اللہ، پیچھے تم نے جو کچھ مانگا ہے اللہ وہ تمہیں عطا فرما دے گا، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ اچھا، تو دوسری جو حدیث ہے، امام جب آمین کہے تو اس کی آمین کے بعد بندے کو آمین کہنی چاہیے۔ یہ بخاری کی ایک حدیث سنیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، آمین کہے، فقولوا آمین، تو تم بھی آمین کہو جب امام آمین کہے۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز کے ساتھ مل جائے، عرش والا رب اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیسی عظیم عبادت ہے! اللہ اس عبادت کو صحیح معنوں میں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔